بلا شبہ آرٹیکل 19A جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر کا حصہ ہے کہ رائٹ ٹو نو یا رائٹ ٹو انفارمیشن کو اب ایک بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اس حق کی امپلیمنٹیشن کے لیے عوام تک پبلک انفارمیشن کو مہیا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن پروملگیٹ کیا گیا، اور اس لا کے انڈر ہمارا پنجاب انفارمیشن کمیشن قائم کیا گیا۔ پنجاب انفارمیشن کمیشن گو 2014 سے قائم ہے، لیکن موجودہ حکومت جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ اس قانون کو بہت زیادہ مؤثر طریقے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا پنجاب انفارمیشن کمیشن کی کارکردگی موجودہ حکومت کے ساتھ بہت زیادہ فعال ہو گئی ہے۔ چونکہ پنجاب انفارمیشن کمیشن اپنی اسٹرینگتھ اور اپنا مینڈیٹ اس لا سے ڈرائیو کرتا ہے، تو اس لا کا بنیادی مقصد عوام کو ایک شفاف حکومت کا نظام یقینی بناتا ہے، اور اس کے لیے ان کو پبلک انفارمیشن یا عوامی اہمیت کے کسی بھی انفارمیشن مہیا کیے جانے کو یقینی بناتا ہے، اور اس کا باقاعدہ اس لا کے اندر ایک نظام ہے کہ سب سے پہلے شکایت کنندہ جو ہے متعلقہ پبلک باڈی یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو درخواست دے گا، اس کا ایک مخصوص پیریڈ ہے 14 دن، اگر اس کے اندر اس کو وہاں سے نہ ملے تو پنجاب انفارمیشن کمیشن کے پاس باقاعدہ درخواست اپیل کی شکل میں دائر کرے گا، جس میں پنجاب انفارمیشن کمیشن فوری طور پہ اس کو ایگزامن کر کے ڈائریکٹیو جاری کرتا ہے، اور بعض کیسز کو ہیئرنگ پہ بھی سنا جاتا ہے، ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور اس امر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ 30 دن کے اندر انفارمیشن کمیشن ایسی انفارمیشن سٹیزنز کو مہیا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کمپیریٹیولی نیا ہے اور بڑا ایفیکٹو لا یہ بنا ہے، سٹیزنز کو امپاور کر رہا ہے۔ بیسک پرپز تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا ہے، ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ اس سے انشور ہو رہی ہے، اور بڑا ایفیکٹو لا ہے۔ کسی بھی پاکستانی شہری کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی سرکاری ادارے سے، کسی سرکاری دفتر سے کسی بھی قسم کی انفارمیشن جو کہ کسی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو، کسی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہو، اس کے فائنینسز سے، ہیومن ریسورس یا کسی اور اسپیکٹ کے بارے میں ہو، تو وہ وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کاغذات ہیں، ان کے لیے ہم نے اپلائی کیا۔ جب ہم لوگ جسٹس صاحب کے پاس آئے اور جسٹس صاحب کا ہمارے ساتھ اچھا رویہ تھا، کمشنر صاحب کو انہوں نے ہماری بات سنی، باقاعدہ ہمیں لے کے دی انفارمیشن، اچھا رہا ایکسپیرینس۔ اس کے اطلاق میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں جو مسائل ہیں ان کو اگر دور کیا جائے تو یہ زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن میں آج میری پیشی تھی، میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے سنڈیکیٹس کے جو ہے نا منٹس نہیں دیے جا رہے کے ای ایم سی والوں سے، تو اس کے لیے انہیں بھی کال کیا، مجھے بھی کال کیا، اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ فرسٹ ہیئرنگ پہ ہی انہوں نے نا کچھ چیزیں امیڈیٹلی ڈیسائیڈ کر دیں، اور ان کو یہ ڈائریکشن دے دی کہ 31 کو جو ہے نا یہ آرڈر جو ہے نا یہ لے کے آئیں گے، اگر نہیں دیں گے تو اگلے 3 دن کے اندر پھر ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی۔ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنی ریپڈلی اور اتنی کوئک ڈیسیجن ہے، اور اس سے میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یہاں کچھ ڈپارٹمنٹ ریلیٹڈ انفارمیشن ڈیمانڈ کی گئی تھیں تو وہ ہم نے سپلائی کر دی ہیں، تو انفیکٹ اٹس اے ونڈرفل انسٹیٹیوشن، اینڈ یہ لوگوں کے لیے رائٹ انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو انفارمیشن ڈیمانڈ کی جاتی ہیں وہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ سپلائی کر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے انفارمیشن مانگی تھی جو کہ ڈیلے ہوئی، اس نے پھر ادھر کمپلینٹ کی، کمپلینٹ کے سلسلے میں آیا تھا، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم ان کو جو دے دیں گے۔ جو کہ پنجاب یونیورسٹی کا ایک ادارہ ہے، اور وہاں پر میں نے جو ہے وہ 3 سال جو ہے وہ کانٹریکٹ پہ کام کیا، اور اس سے پہلے کا میرا ریکارڈ تھا جو میں نے 2004 میں اپلائی کیا تھا یونیورسٹی میں، اور 2006 میں میرا 26 جنوری 2006 کو انٹرویو ہوا تھا، اور اس میں مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا تھا۔ یہاں پہ میں نے اپلیکیشن دی، اور 2017 میں نے اپلیکیشن دی تھی 9 نومبر کو یونیورسٹی کے اندر، تب انہوں نے مجھے ریکارڈ نہیں دیا یونیورسٹی والوں نے۔ پھر میں دوبارہ ان کے پاس کمپلین جب لے کر آئی تو انہوں نے جب ان کی طرف سے کمپلین گئی تو پھر مجھے ود ان منتھ جو ہے وہ کچھ ریکارڈ مل گیا تھا،
कुछ इन्होंने फिर हाइड कर लिया, नहीं दिया मुझे। फिर दोबारा इन्होंने, मैं 4 बार मेरी हेयरिंग्स हुई यहाँ पे, और यहाँ पे कमिश्नर साहब ने और उनके साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसे ताउन किया, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कमिश्नर साहब नहीं है, ये एक खादिम की तरह से मेरा काम कर रहे हैं, और अल्लाह भी मेरे काम को हेल्प कर रहा था और इनकी तरफ से भी मुझे हेल्प मिल रही थी। और मुझे इतनी उम्मीद पैदा होगी, इतना रिकॉर्ड मुझे मिल गया, कोई लॉयर मेरा केस नहीं पकड़ रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। हमारी जो कश्ती है उसका जो ना ठेका ज़िला काउंसिल जो ना लेती थी, और ज़िला काउंसिल के जो भी आदमी ठेका लेते थे वो हिडन लेते थे। मैंने एप्लीकेशन मुतअद्दिद बार जो है ना ज़िला काउंसिल में लिखी, लेकिन उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। वो एप्लीकेशन देने के बाद मैं पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफिस में जो ना एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के चीफ कमिश्नर साहब से मिला, तो चीफ कमिश्नर साहब ने इतना हमारी मदद की कि मैं सोच ही नहीं सकता कि इतना जो ना ऑफिसर जो ना मदद करते हैं। जिससे जो ना ये है कि पतन शहरुल्तान तहसील जतोई का जो ना हमें डेटा मिल गया है, जिसमें फ़ी सवारी जो ना 20 रुपये है, जबकि वहाँ जो है ना 40 रुपये फ़ी सवारी जो ना लिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है वो पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफिस के थ्रू मिली हैं, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मौजूदा गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा फाल बनाएं, ताकि आम आदमी को जो ना गवर्नमेंट इदारों से जो ना ये मालूमात की जो ना रसाई आसानी के साथ मिल सके। मैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में तकरीबन 6 to 7 मंथ जो है मैंने इस पर धक्के खा के और इनसे रिक्वेस्ट करके कि मेरे डॉक्यूमेंट्स दें। एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फॉरम का। जब मैं इधर आया और मैंने सारा ये इस ऑफिस में आके मुलाकात हुई, यहाँ के सरबराहान हैं, और मेरा दिल बहुत खुश हुआ। जो पिछली मायूसी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और उसमें ये हुआ कि जो मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो विदिन 45 डेज़ में मुझे मिल गए। इस डिपार्टमेंट ने मेरे साथ ऐसा एटीट्यूड किया, और एक आम शहरी के साथ कैसा करते होंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस डिपार्टमेंट का, और इस डिपार्टमेंट के जो सरबराहान हैं उनका, और दिल से दुआ गो हैं हम लोग कि एक आम शहरी की जो रसाई है वो आसान हो गई है। कोई लीगल अपना चीज़ लेना चाहे तो उसको बआसानी बर वक्त मिल सकती है।